بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخی فتح اور بھارت کی شرمناک شکست کے بعد دونوں طرف سے پریس بریفنگز ہوئی۔ پاکستان کے پاک فضائیہ کے، پاکستان آرمی کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہوں یا نیوی کے تمام افسران نے بیٹھ کے قوم کو بریف کیا اور بتایا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اور اہداف حاصل کی۔ جبکہ دوسری طرف ابھی اے کے بھارتی صاحب کو ہم سن رہے تھے جو مختلف اپنی وہ لائنز پڑھ کے اور بھاشن دے رہے تھے، لیکن حقائق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس سب میں آج ہم نے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا عالمی فورم پہ کشمیر ایشو اٹھا۔ اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف کشمیر ایشو اٹھا، بلکہ ہمیں اپنوں پرایوں کا پتہ چلا کہ پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سعودی عرب اور ترکیہ نے جو کردار ادا کیا وہ مثالی ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب طاہر اشرفی صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ اشرفی صاحب۔ حضرت، یہ جو ابھی صورتحال بنی ہے پاکستان کی فتح، اس پہ فلسطین سے بھی ٹویٹس آ رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، عالم عرب، عالم اسلام، جو غیر عرب مسلمان ممالک بھی ہیں، تو اس پر کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تاثرات تو جی پورا عالم اسلام خوش ہے۔ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی، میری اس وقت اہم ترین جو مذہبی قائدین ہیں، ہمارے سیاسی قائدین ہیں مختلف اسلامی عرب ممالک کے، جو ہمارے ملک میں سفراء ہیں، اب یقین کریں سب پریشان تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پھر جو ہم نے ایک مصلحت کے تحت تھوڑی وقتی خاموشی اختیار کی، تو کچھ لوگ جو بیچارے کمزور دل کے مالک تھے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح غزہ میں یا شام میں یا عراق میں یا لبنان میں یا یمن میں جب چاہے ڈرون مار دیا، جب چاہے تو وہ یہ بھی تو ہم نے کہا ذرا صبر کر لیں، انشاءاللہ وقت اور حالات ثابت کر دیں گے کہ پاکستان الحمدللہ نہ شام ہے، نہ عراق ہے، نہ غزہ ہے۔ اور پھر جب پاکستان شروع ہوا تو پھر تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی، یعنی میں آپ کو ایک ہمارے اسلام آباد میں عرب سفیر ہیں، ان کا مجھے فون آیا، اس نے کہا میں اس وقت بطور سفیر نہیں بطور مسلمان تمہیں فون کر رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے جو ہے اس قوت میں اضافہ کرے، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور وہ جو ایک چل رہا ہے نا جی کہ کسی عرب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ملکوں میں بمباری ہوتی دیکھی تھی، عالم کفر کے اوپر بمباری اور عالم کفر کے جہازوں کو گرتا ہوا ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، اور صدی تاریخ بن گئی، تاریخ کے اس پوری صدی ہزار کے سال اندر پہلے سومناتھ کا منظر، یعنی اس صدی میں تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ اور آپ یقین کریں کہ اس وقت وہی خوشی ہے عالم اسلام عالم عرب میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، جو اس وقت خوشی تھی۔ اچھا علامہ صاحب، اس ساری صورتحال میں کچھ اپنوں اور پرایوں کا بھی پتہ چلا ہے کہ کون کس بلاک میں اور کس کے ساتھ کھڑا ہے، تو بڑا کھل کے سامنے آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے اپنوں کے ان کا احسان بھی ہے ہم پر۔ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ چونکہ آپ بڑا قریب سے سب کو دیکھتے ہیں، ٹرمپ صاحب کودے ہیں، ٹرمپ صاحب کے کودنے سے پہلے کوئی صاحب گئے تھے وہاں، تو یہ جو سعودیہ کا کردار ہے، یہ اس کو کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منت ترلا کیا ہندوستان نے، ہم ابھی پتہ نہیں مروت میں اس طرح بتا نہیں رہے، منت ترلا کیا ہندوستان نے جب اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب خیر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس من ترلا میں نیتنیاہو بھی شامل ہو۔ اچھا، ہاں بالکل، جب ہم نے ان کا دفاع توڑ دیا اور ہمارے ابابیل جا کے لگ رہے تھے ٹھکانوں کے اوپر اور ماتم بچھا ہوا تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا یا ٹرمپ آ بچا ہمیں۔ اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو سب سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے ڈار صاحب کو فون کیا اور ان سے صورتحال ڈسکس کی، پھر ہندوستان سے بھی بات کی، پھر انہوں نے فوری طور پہ وزیر مملکت برائے خارجہ وہاں بھی بھیجے، پھر وہ ہمارے ہاں بھی آئے۔ تو سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ یہ چونکہ جنگ تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے، لیکن اس سے یہ تاثر لے لینا کہ خدا نخواستہ سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں تھا، یہ بے وقوفوں والی بات ہے۔
دیکھیے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. آپ سارے پتے ایک دم تو نہیں پھینک دیتے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کبھی پاکستان اور نہ کبھی سعودی عرب، ہم دونوں ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. سر ہندوستان میں انہوں نے سعودیہ کا کلمے والا پرچم، فلسطین کا پرچم، میں پاکستان کا چاہوں گا وہ آپ پرچم. لوگوں کو دکھائیں جی جی کہ یہ جنگ، یہ جو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ ہے. ایک طرف گریٹر اسرائیل کی بات ہے، ایک طرف ہندوتا کی بات ہے. یہ پاکستان ہندوستان کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ ہے. کلمے والا پرچم سعودی عرب کا پرچم زمین پہ، سعودی عوام میں بڑا غم و سعودیہ غصہ کا ہے. پرچم لا الہ الا اللہ جس پہ لکھا ہے، اور پورے عالم اسلام میں اس پہ شدید غصہ ہے. جی جی. اور یہ توہین ہے. یعنی یہ اس حد تک، تو اس لیے جس طرح وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے، مسلمان بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ پاکستان کا مزائل جا کے جب لگے گا، پھر اس کا جو نام رکھا بنیان المرصوص، پھر اس کا جو وقت رکھا، تو ایک تو اللہ کی مدد آئی ہے. اچھا یہ اچھا یہ علامہ صاحب ہم نے دیکھا ہے اس بار بڑے عرصے بعد ہم نے پاکستان آرمی، احمد شریف چودھری صاحب، ڈی جی ISPR، حافظ سید عاصم منیر صاحب خود جو ہے آیات پڑھ کے نا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ تو سچ ہے. اچھا یہ قرآن کی آیت ہے اور ایسے ہی ہے. کم من فیۃ قلیلۃ، اور قرآن کی آیات پڑھ کے جو جس طریقے سے رافائل کا داخلہ پاکستان میں ممنوع لگے سر ہے کہ لبرلزم بھی پاکستان میں نہیں داخل ہو سکتا. آپ کو ایک بات بتاؤں، لبرل جو ہمارے دوست ہیں ان کو تو اب ان کے تو پلے کچھ نہیں رہا کہ مولوی کرتے تھے، مولوی کے بچے نے قربانی دی، مولوی کی بہن نے قربانی دی، مولوی کے نواسوں نے قربانی دی، مولوی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. اس جنگ کے اندر مولوی جیتا ہے، اس جنگ کے اندر اسلام جیتا ہے، اس جنگ کے اندر پاکستان جیتا ہے، اس جنگ کے اندر وہ مخلص پاکستانی جیتا ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، جو انتہا پسندی کے خلاف ہے، جو اپنے وطن کا وفادار ہے، جو اپنے دین کا وفادار ہے. اس لیے یہ تو اب بات ہی کہیں اور چلی گئی. اچھا علامہ صاحب، ابھی AK بھارتی جو ایئر مارشل ہے اس نے پریس بریفنگ دی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا، پاکستان ملٹری بیچ میں کودی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ دہشت گردوں پر حملہ تھا یا مدارس؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بہاولپور میں جو شہید کیے، جی جی، جو ہماری بہن شہید عمر بن زبیر، ہوا بی بی، اور یہ جو بیچارہ کشمیر میں چھوٹا سا بچہ، یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد 5 سال یہ اصل میں بزدل ہوتا ہے نا جی، دشمن آپ کا، یہ کمینہ بھی ہے، بزدل بھی ہے. بزدل جو ہوتا ہے وہ بچوں پہ ہی حملہ کرتا ہے، وہ ان لوگوں پہ حملہ کرتا ہے جس سے اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھے کچھ کہیں گے. مسجدوں پہ حملہ کیا. اور بھائی بات یہ ہے کہ نشان عبرت تم بن گئے ہو. جی، ابراہ کے لشکر پہ جو ابابیل آئے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنیان المرصود کی صورت میں جو تمہارے اوپر ابابیل چھوڑے ہیں، تو ابھی تو زخم چاٹ رہے ہیں. یہ بھی میں پورا برہموس کا ڈپو تباہ کر دیا. ہمارے تو کسی ایک ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ سکے. اگر پاکستان کو میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کا یہ جہاد ہے، پاکستانی فوج کا یہ جہاد، اگر اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات سامنے نہ ہوتی تو ممکن ہے آج آدھے سے زیادہ ہندوستان ہی نہ ہوتا. لیکن ہماری قیادت نے، ہمارے سپہ سالار نے، ہمارے فضائیہ، بحریہ، ہماری صدر، وزیر اعظم نے، انہوں نے اس چیز کا احساس رکھا کہ اسلام نے جو ضابطے دیے ہیں ہم نے انہی کے مطابق جو ہے. ورنہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ جائیں سڑک پہ ڈرون مار دیں، کسی ریسٹورنٹ پہ مار دیں، کتنے 80 ڈرون تم نے مارے ہیں، کیا کر لیا تم نے ان ڈرونوں کا؟ سیویلینز، عام لوگوں پہ. ہم نے عام لوگ، کوئی ایک بتائیں پاکستان کا ٹارگٹ عام لوگ، عام آدمی، صرف ملٹری انسٹالیشنز، اور مارا ہے. اچھا علامہ صاحب، اس سب میں کشمیر ایشو اٹھا ہے واپس، عالمی فورم پہ اٹھا. سعودیہ نے بھی کردار ادا کیا، ترکیہ نے بھی کہا، چین نے بھی کہا. اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب کے منہ سے کشمیر ایشو کی بات، جو چند دن پہلے تک ایک مذاق اڑ رہا تھا، وہ اب کشمیر ایشو کو سیریس لینے لگی عوام. تو کیا سمجھتے ہیں آپ واپس انشاءاللہ؟ نہیں، یہ تو اب بنیان المرصوص کا جو تحفہ ہے وہ کشمیر کے ایشو کا دوبارہ زندہ ہونا ہے. الحمدللہ حافظ سید عاصم منیر صاحب کی اور ہماری سپاہ کی اور ہماری ریاست کی بنیان المرصوص سے جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کشمیر کا مسئلہ دوبارہ عالمی ٹیبل پر آ گیا ہے. اگر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، امریکی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کشمیر پہ بات کریں تو میں تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مودی کے وہ سارے خواب جو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اور سچی بات یہ ہے، تھوڑا سچ
بھی تھوڑا سا پتہ نہیں وہ عزم کر رہا کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ کشمیر بھولنا شروع ہو گئے تھے. یہ جو لبرل ٹائپ نظام تھا یہ کشمیر کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے, تو ٹرمپ نے کشمیر کا نام لے دیا. یہ ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اس بنیان المرصوص کے آپریشن کی کامیابی کا نتیجہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ اب مسائل جو ہے نا یہ اب کارپٹ کے نیچے دبائے نہیں جا سکتے. انشاءاللہ. علامہ صاحب میں اپنے آخری سوال کی طرف جاتا ہوں. ٹرمپ دورہ خلیج کرنے جا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورہ خلیج کے کوئی دور رس نتائج امت مسلمہ یا عالم اسلام, کیونکہ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ, ایک طرف فلسطین غزہ کا مسئلہ ہے, دونوں مسائل ہیں, بہت یہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے کوئی نتائج بھی نکلیں گے؟ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اور بہت پہلے میں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جی اور آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دورہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے بہت اچھی خوشخبریاں لے کر آئے گا. وقت لگ سکتا ہے, ممکن ہے تھوڑا وقت لگے, اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ جو امیر محمد بن سلمان ہیں انہوں نے ابھی جو فلسطینی نائب صدر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر سعودی کا مسئلہ ہے فلسطین. اور میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ ہر انسان اور ہر مسلمان کا مسئلہ ہے, فلسطین بھی اور کشمیر بھی. اور آپ کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. وہ انہوں نے دیکھیں آپ کس طرح شام کا معاملہ حل ہوا ان کے ہاتھوں سے, اگر یوکرائن روس میں دیکھیں تو قیدیوں کا معاملہ کس طرح حل ہوا, ایران کے معاملات دیکھیں, تو مجھے امید ہے, اور امید نہیں یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ یہ دو مسئلے بھی, جس طرح ہمارا یہ جنگ والا معاملہ بھی, اس کے پیچھے جو اگر ٹرمپ ہے تو اس میں اگر ہم امیر محمد بن سلمان کو کریڈٹ نہ دے تو بڑی زیادتی ہوگی. جس طرح اس مسئلے کے حل میں انہوں نے کردار ادا کیا, مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اب ان دونوں مسائل کے حل میں سعودی عرب قائدانہ کردار ادا کرے گا, اور ٹرمپ جو ہے وہ اس میں اپنا پلڑا جو ہے وہ انشاءاللہ فلسطینیوں کے کھاتے میں ڈالے گا. کچھ چیزیں ہوں گی ممکن ہے ہمیں اچھی نہ لگیں, لیکن یہ جو قتل عام ہے یہ ختم ہو اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو, تو اور ہمیں کیا چاہیے, ہم تو یہی مانگ رہے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پتہ نہیں ہے, آپ بہت اچھا اعلان سنیں, لیکن نیتنیاہو پچھلے 2-3 دن سے رو بہت رہا ہے, تو چونکہ آپ انڈیا کے محاذ پر بھی تو مار پڑی, ادھر بھی مار پڑی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک عرب بہت اہم, اس نے کہا تم نے ہمارے دل ٹھنڈے کر دیے, اسرائیل دور ہے تم سے, لیکن جس طرح تم نے اسرائیلی ڈرونوں کو آپ نے تو انہیں وہ اس طرح گرا کے آپ کے بچے لیے پھر رہے ہیں, تو یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. ہماری مسیحی کمیونٹی کا جو کردار, ہماری سکھ برادری, دیکھیں میں یہ بات چاہتا ہوں ضرور آپ کے, جی پلیز, بطور مسلمانوں کی اکثریتی ریاست کے دفاع ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی, جی, لیکن تمام حقوق غیر مسلموں کو دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بطور بڑے بھائی کے اپنے مسیحی, سکھ, ہندو اور اقلیتوں کا کہ جنہوں نے غیر مسلموں کا جو ہمارے دفاع میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. کامران بشیر حالانکہ صاحب ذمہ داری ہماری ہے, ہمارا پائلٹ کامران بشیر, شرن ان کو ہم نے ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہر طرح کی سہولت دینی ہے. وہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں بطور پاکستانی شریعت کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے, آئین نے بھی, لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ تو پھر کامران بشیر صاحب کو مبارکباد دینے آپ جا رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ ہم جائیں گے. میں چونکہ یہ جو فوج کا ایک نظم ہوتا ہے, بلکہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے, رابطہ کرتے ہیں کہ اس نظم میں, چونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج کا نظم خراب ہو. یہ ایک ڈسپلن فورس ہے, اور یہ ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے. اور بات سنو, میرا پائلٹ جو ہے نا, وہ جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے, وضو کر کے بیٹھتا ہے, کلمہ پڑھ کے بیٹھتا ہے, اور ماں کو یہ کہہ کے فون کر کے بیٹھتا ہے کہ ماں میری شہادت کی دعا کرنا. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں تو رولا پڑا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں بیٹھنا. میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں جب کہا جاتا تھا, اب پھر تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, فضائیہ رہی نہیں, لیکن کہا جاتا تھا تیری ڈیوٹی ہے. جی میرے تو جناب کہا رہا ہو رہا ہے, تو میرے یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں تو لائن میں کھڑا ہوتا ہے میرا مجاہد
کہ کب میری باری آئے. استشہادی مشن پر تھے. بہت شکریہ جناب علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے بتایا پاکستان کی یہ فتح مبین، اور اس میں ایک تاریخ ہوئے ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوکل ہیروز نہیں ہیں، ہم غزالی اور عبدالی کے نام پہ رکھتے ہیں میزائلوں کے نام. اب ہمیں ایک لوکل ہیرو مل گیا ہے، اور آنے والے مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جائے گا کہ پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرنے میں کن کن ہیروز کا ہاتھ تھا. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.